آغا سید مہدی قوام تہران کے ایک عالم دین تھے، بہت پاک دل کے، عشرہ محرم سے خطاب کر رہے تھے تہران میں. یہ بات ہے کافی پہلے کی، اللہ جانے کہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے یا بات کی، لیکن اگر بات کی بھی تو فوراً امیڈیٹ بات کی بات ہے کہ جس میں تہران میں ابھی تک پرانا ایک ماحول کچھ علاقوں میں موجود تھا. تو وہ عشرہ محرم سے خطاب کر رہے تھے اور شام غریبہ کی مجلس ہوئی، تو جو منتظمین تھے وہ آئے ان کے پاس اور آ کر بہرحال عشرہ مجلس کا ہدیہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے. اور وہ انہوں نے اسے کھولا بھی نہیں اس لفافے کو، بس چلے وہ. تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا، کہتے ہیں میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، تو کوچے لالہ زار سے گزرے. اب یہ جو قدیمی تہران ہے اس میں کوچے لالہ زار جو ہے وہ اس کی جو شناخت تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی. اس میں کیفیز تھے، اس میں کلبز تھے، اس میں مختلف گناہوں کے مراکز تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک خاتون تھی اور بہت ہی نامناسب لباس میں سڑک کے کونے پہ کھڑی ہوئی تھی، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے یہاں پر. تو سید مہدی قوام وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شخص تھا اس سے کہ وہ اس طرف سڑک پہ جو خاتون کھڑی ہوئی ہے اس کو بلانا ذرا میرے پاس. تو کہنا سید کو کام ہے ایک آپ سے. میں نے کہا کہ قبلہ آپ علامہ ہیں، آپ کے سر پر امامہ ہے، وہ خاتون جو کھڑی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد سے کس نیت سے کھڑی ہوئی ہے، لباس انتہائی نامناسب ہے. تو سید مہدی قوام کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا بلاؤ اسے کہو کہ سید کو کام ہے آپ سے. تو وہ گیا، اس نے خاتون سے کہا کہ وہ جو سامنے سید موجود ہے اسے کام ہے آپ سے ایک. وہ خاتون آئی، اس نے بھی آ کر جب قریب پہنچی دیکھا کہ امامہ ابا قبا میں ایک عالم موجود ہے، کہا آپ نے مجھے بلایا ہے. ان کے پاس جو انویلپ تھا ہدیے کا عشرہ محرم سے، وہ انہوں نے خاتون کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، اس شرط پر کہ یہ وعدہ کرو کہ جب تک یہ ہدیہ آپ کی زندگی میں مال اور اسباب یہ جاری رہے گا یہ حرام کام نہیں کرو گے تم. اللہ اکبر. اسے ہاتھ میں دیا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، چلنے لگے. اچھا واقعہ گزر گیا، کیونکہ بہرحال تہران میں چاہے اس قسم کے گناہوں کے مراکز تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ تھے تو وہی شیعہ ہی تھے، وہ ان میں سے اکثریت، تو وہ خاتون بھی شیعہ تھی. اب فاسق العمل ہے. امام نے کہا نا کہ ہمارے چاہنے والے کی ذات پاک ہوتی ہے، اندر نور ہدایت ہوتا ہے اس کے. تو اسے دیا، وہ کہا کہ جب تک یہ ہدیہ چلتا رہے نا اس وقت تک دیکھو یہ گناہ نہیں کرنا، یہ بس تم مجھ سے وعدہ کرو یہ ہدیہ تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. چلنے لگے آگے، اس سے بات بھی نہیں کی آگے. کہتے کئی سال گزر گئے، میں پھر کربلا گیا. کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ آغا سید مہدی قوام. کہا جی. کہا میری زوجہ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. کہتے میں وہاں گیا، ایک خاتون باحجاب، اس خاتون نے بات کرنے کے لیے اپنا مکنا ہٹایا تھوڑا سا، اور مجھے آواز سے لگا کہ زار و قطار رو رہی ہے شدت سے. اور اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں پہچانا میں نے آپ کو. کہ یاد ہے چند سال پہلے آپ تہران کی فلاں سڑک سے گزر رہے تھے اور آپ نے مجھے قریب بلایا تھا، میرا لباس بہت نامناسب تھا، اور آپ نے میرے ہاتھ میں ایک انویلپ رکھا تھا اور کہا تھا یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. کہتے ہیں آپ دے کر چلے گئے، میں تو وہیں سڑک پر بیٹھی زار و قطار روتی رہی بہت دیر تک، اور میں اپنے آپ سے کہتی رہی کہ عشرہ محرم گزر گیا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا میں کن گناہوں میں ہوں. اور وہیں میں نے بیٹھ کر وعدہ کیا. کیوں وعدہ میں نے یہ کیا کہ چاہے اب یہ ہدیہ بعد میں استعمال کروں گی، ختم بھی ہو جائے، میں گناہ کی طرف نہیں آؤں گی، اس لیے کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار پر بھی امام حسین کی نگاہ ہے. وہ اچھوں کی طرف تو دیکھتے ہی ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں امام. اللہ اکبر. کیا وہ ہم جیسوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اتنی نگاہ کرم رکھی ہے مجھ پر. میں نے وعدہ کیا امام سے. یہ بالکل وہی سید سجاد علیہ السلام کے اشعار ہیں کہ جو
خانہ خدا کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ انکان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم، پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ میں آپ کی جانب سے کہوں گا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، محرم قریب ہے، اے مولا آپ کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر ہم جیسے کہاں جاتے، کس فرش پہ جا کے بیٹھتے؟ اے مولا آپ کریم ابن کریم ہے، سب سے بڑھ کر آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، آپ کریمہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کا فرش فقط ایسا نہیں کہ نیک لوگوں کے لیے ہے، فقط اس میں کوئی عالم مجتہد آیت اللہ کوئی بہت اچھا مومن فقط وہی آئے گا، نہیں، حسین کا دروازہ وسیع ہے.